آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازیاں، کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے، اس پر کیسے کیسے انعامات کی برسات ہوتی ہے۔ اگر توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا اور درود پاک کی کثرت میں، درود پاک کے ذوق و شوق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو الفضل بن زیرک بن کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خراسان سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ ساری زندگی مجھے ایسی کوئی خوشخبری نہ سنائی گئی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری اس نے مجھے سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ شریف میں تھا، میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم حمزان جاؤ تو ابو الفضل بن زیرک کومانی کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے آپ نے ابو الفضل بن زیرک کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اتنا کرم نوازی کیوں فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے جب خوشخبری سنائی، خوشخبری سنانے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور کا سلام لے کر آیا ہوں، اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ وہ کون سا درود پاک ایسا پڑھتے ہیں کہ جو درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، اور جس کی برکت آپ کو یہ ملی کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو سلام سے نوازا۔ حضور یہ بتائیے کہ آپ ایسا کون سا درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو الفضل بن زیرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درود پاک بتایا۔ میں آپ کو وہ درود پاک بتاتا ہوں، درود پاک سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے اس درود پاک کو جس طرح میں بتاؤں گا ویسے ہی پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے کیسے انعامات کی برسات ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں کرتا چلوں، کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہوگا جی میں تو 10,000 روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، مجھ پر اتنا کرم نہیں ہوا، یہ 100 مرتبہ درود پاک انہوں نے پڑھا اور اتنا نوازے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ درود پاک ہر بندے کا قبول ہے، ہر بندے کا مقبول ہے، لیکن درود پاک پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے کچھ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم درست مخارج کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، درست طریقے کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ان آداب کو ملوز خاطر رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے جن کو ملوز خاطر رکھ کر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین پڑھا کرتے تھے، اور جس کی برکت سے ان پر اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی تھی۔ درود ابراہیمی، یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے، اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی۔ یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص تحفہ ہے۔ کرم ہوا، اور یہ بزرگ کس طرح درود پاک پڑھا کرتے تھے میں طریقہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اسی طریقے کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہے، اور یہی وہ درود پاک پڑھنے کا سب سے افضل، مستحب اور بہترین طریقہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت ترقی کرے، روحانی مقام اس کا بڑھ جائے، روحانیت بہت زیادہ بوسٹ کرے اور اس پر بھی بہت زیادہ کرم نوازیاں ہوں، تو یہی وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص درود پاک پڑھے گا تو پھر اس پر ایسی ایسی انعامات کی برسات ہوگی، پھر اس پر اتنی کرم نوازیاں ہوں گی کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
बड़ा प्यारा तरीका था आपका दुरूद पाक पढ़ने का। आप जब भी दुरूद पाक पढ़ते तो इस तसव्वुर के साथ, इस तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ा करते थे कि गोया के मवाजा शरीफ के सामने हाजिर हैं और आपका पढ़ा गया दुरूद पाक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं। आपकी ये आदत करीमा थी, आपकी ये आदत थी, जब भी आप दुरूद पाक पढ़ते तो खुद को सब्ज गुंबद शरीफ के सामने तस्वुर करते। तो एक मरतबा आप पर करम हुआ, मदीना शरीफ आपको हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जब मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं रफा में होता था तो अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेजा करता था। मेरी रूह आपकी बारगाह में हाजिर होकर दुरूद पाक के नज़ारे पेश किया करती थी। या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने रूह और जिस्म दोनों के साथ हाजिर हुआ हूं, क्या आज मुझ पर करम नहीं फरमाएंगे? क्या आज मुझ पर करम नहीं फरमाएंगे? ये इस जुमले की तकरार शुरू कर दी और इस जुमले की तकरार करते करते आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और आपने अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर अपना हाथ सुनहरी जालियों के सामने बढ़ाया। फिर अहले मदीना ने देखा, फिर मौके पर मौजूद ज़ाहिरीन ने देखा, फिर मौके पर मौजूद तमाम आशिकाने रसूल ने देखा कि सुनहरी जालियों से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस बाहर तशरीफ आता है और हजरत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि को हुजूर के दस्ते अक़दस को चूमने का भी शर्फ हासिल होता है और हुजूर से मुसाफा करने का भी शर्फ हासिल होता है। तो बात यह है कि ये है इनाम उन लोगों का, ये इनाम उन लोगों को मिलता है कि जो तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो खुशू खुजू के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक तसव्वुर ज़हन में रखकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये कि हमारे खुशू खुजू में कमी है, हमारी जो है वो तकवे में कमी है, हमारी जो है ना कैफियत की कमी है। अगर हम भी इस तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़े ना तो हम भी बहुत ज्यादा नवाजे जाएं। बढ़ते हैं अपने उस वाक़े की तरफ कि वो अर्ज की उसने, हुजूर वो जो शख्स खुरासान से आया था, जो बशारत लेकर आया था, जो खुशखबरी लेकर आया था, हजरत अबुल फजल बिन ज़ैरक कुमानी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम, उसने पूछा, उस शख्स ने पूछा, उस आशिक रसूल ने पूछा कि या सय्यदी, आप ये बताएं आप ऐसा कौन सा दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जिसकी बदौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर इतना करम फरमाया है कि आपको सलाम से नवाजा है। तो हजरत अबुल फजल बिन ज़ैरक रहमतुल्लाहि अलैहि आपने बताया कि मैं जब भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो यूं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। मैं जब भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो इस तरह दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तो ये दुरूद पाक की बरकत है, ये मेरे हुजूर की करम नवाजी है कि हुजूर ने करम फरमाया है और मेरे दुरूद पाक को कबूल फरमाया है।